نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم۔ تمام احباب محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عالی مرتبت عالی وقار میرے دوستوں اور بزرگوں، آج میں اور آپ ہم سب علی حسنین بھائی کی والدہ ماجدہ کی دعائے مغفرت کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ان کی والدہ کے درجوں میں اضافہ فرمائے اور جنت کے بلند ترین مقامات انہیں عطا فرمائے۔ میں نے ظاہر ہے کہ اختصار ہی سے دو چار باتیں اپنے محدود وقت کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ کسی دوست نے مجھے کہا تھا کہ والدین کے حوالے سے ہی آپ گفتگو کریں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ والدین کی قدر و منزلت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں پر والدین کا ذکر کیا تو عمومی طور پر وہاں پہلے اپنی عبادت کا یا اپنے اوپر ایمان لانے کا ذکر کیا یا اپنا شکر بجا لانے کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ یعنی میں نے سورہ بنی اسرائیل کا جو مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں بھی یہی ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا، یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے اس الہ برحق کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے لیے عبادت، اسی کے لیے ناصیہ فرسائی اور اسی کے لیے اپنی جبین کو سجدے میں رکھنا، اور اس کے معن بعد پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے میرے بندے تو جب مجھ پر ایمان کی دولت لے آئے، تجھے یہ دولت اور یہ اعزاز نصیب ہو جائے اور تیری جبین سجدوں کے نشانات سے روشن ہو جائے، تو یہ بات بھی اپنے پلے باندھ لے کہ میں نے دنیا میں تجھے والدین کی صورت میں رشتوں کا ایک حسین گلدستہ عطا کیا ہے، تو نے اس گلدستے کی حفاظت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان کی ترتیب جو ہے وہ بڑی قابل فکر ہے، قابل غور ہے، اس میں ترتیب میں بھی بہت سارے درس ہمارے نام موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جن ہستیوں کے لیے احسان اور نیکی کا دروازہ کھولا ہے وہ ہستیاں جو ہیں وہ والدین کی ہستیاں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تقدس، یہ عزتیں، یہ رفعتیں اور یہ شانیں، یہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام رحمت کے تصدق ہی انسانیت کو عطا ہوئی۔ آپ میں اختصار سے یہ حوالہ دے دوں کہ ایک طرف تو جناب دنیا کے اندر وہ تہذیبیں بھی ماضی میں بھی موجود تھی، آج بھی ان کی فکر کو پروان چڑھانے والے موجود ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ عورت جو ہے وہ مدر آف آل ایولز ہے۔ کہیں جناب یونان کے فلاسفہ ہیں، ان کے ہاں تو یہاں تک کہا جاتا کہ یہ پاؤں کی چپلی ہے، پاؤں کی جوتی ہے، اس کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کہیں جناب یہاں تک ظلم بپا تھا کہ عورت کو پیدا ہوتے ہی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور اولاد اگر بیٹی کی صورت میں پیدا ہوتی تو اس کو نحوست تصور کیا جاتا۔ ایک طرف عورت کے ساتھ یہ ظلم روا کہ کچھ تہذیبیں ایسی بھی ماضی میں گزری کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں، ان کے ہاں یہ رسم تھی باقاعدہ کہ شوہر اگر فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، اور اس کو بھی اس آگ میں شوہر کی محبت میں کودنا پڑتا تھا۔
یہ ظلم جو ہے وہ عورت کے ساتھ روا تھا، اور ایک طرف عورت کے ساتھ یہ ظلم اور انسانیت سوز رویہ کہ جناب اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو کچھ تہذیبیں ایسی بھی ماضی میں گزری ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا کہ اس عورت کے اپنے ہی بڑے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا اور اس کی شادی جو ہے وہ اپنے ہی بڑے بیٹے کے ساتھ ہوتی۔ مجھے بتائیے کہ جہاں عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا، جہاں عورت کے لیے تعلیم کا تصور تک نہیں تھا، وہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے پر بچھا کر آپ مبعوث ہوئے، اور آقا مولا محمد رسول اللہ نے عورت کو اتنا اعزاز عطا فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اے میرے غلاموں اگر جنت کے متلاشی ہو تو جنت کہیں اور نہیں ہے، تمہارے گھر کے اندر تمہاری ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی گئی ہے۔ حاضرین مکرم، عورت کو یہ عزتیں حضور رحمت عالم علیہ السلام کے صدقے ہی عطا ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ماں کو تقدس عطا کیا، عورت کے بہت سارے جو ہیں وہ روپ ہیں، وہ مظاہر ہیں اس کے اس دنیا کے اندر۔ ایک بیٹی کے لیے حضور کی رحمت کس طرح اس کو جو ہے وہ نوازتی چلی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، یہاں تک کہ ان کا فرض ادا کر دے، ان کا یعنی نکاح کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہوں، فرمایا 2 والی کو بھی یہی اجر عطا کیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس پر مجھ محمد کی شفاعت واجب کر دی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ وہ عورت جہاں اس کی بیٹی کے پیدائش پر اسے منحوس ہونے کا طعنہ دیا جاتا تھا، وہاں حضور رحمت عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جس عورت کے ہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں پیدا ہو وہ دنیا کی خوش نصیب عورت ہوا کرتی ہے۔ تو وہ معاشرہ کے جہاں عورت کو محروم رکھا جاتا تھا، وہاں حضور علیہ السلام کے صدقے عورت کو جو ہے وہ رائٹس دیے گئے اور جناب وراثت میں اس کا حق رکھا گیا۔ اور پھر یہی نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ وہ معاشرہ کے جہاں عورت کے لیے تعلیم کا تصور تک نہیں تھا، اس معاشرے کے اندر آقا مولا محمد رسول اللہ نے علم کے دروازے بھی عورت کے لیے کھولے، اور فرمایا کہ علم حاصل کرنا جہاں مرد کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے وہاں عورت کے لیے بھی یہ اتنا ہی اہم ہے۔ حاضرین مکرم، ماں کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ حضور علیہ السلام جب 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا ان کے ساتھ مدینہ طیبہ گئے اپنے والد گرامی کی قبر پر حاضری کے لیے، تو واپسی پر حضور علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جب مقام ابوا پر پہنچی تو یہاں پر وہ بیمار ہوئی اور یہی وہ اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام کی عمر 6 برس ہے، لیکن آخری وقت بھی سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا نے کیا فرمایا تھا اپنے بیٹے سے کہ اے محمد تیرا نام دنیا میں باقی رہے گا اور میرا نام بھی دنیا میں باقی رہے گا، اس لیے کہ میں دنیا کو تجھ جیسا بیٹا دے کر دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ماں کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک شخص حاضر ہوا، یا سیدنا یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے رخصت ہوگی، میں گھر پر نہیں تھا اور میرا خیال ہے کہ اگر میں موجود ہوتا تو وہ مجھے صدقہ کرنے کی وصیت کرتی، یا رسول اللہ اب میں ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو، یہ تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری طرف سے نیکی شمار کی جائے گی۔ حاضرین مکرم، اور پھر حضور علیہ السلام نے جو احساس رشتوں کے اندر ہمیں عطا کیا، یہ ہمارے دین کی برکتیں ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے
کہ جناب ہمارا دین کتنی مٹھاس والا ہے، کتنا رحمت پرور ہے، کتنی انسانیت نوازی ہے اس کے اندر، کتنی پاکیزگی ہے رشتوں کی جو ہمارے دین نے ہمیں عطا کی، کہ ہم جناب پنجگانہ نماز کے اندر کیا دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اے میرے رب جہاں میں تجھ سے اپنے لیے معافی کا سوال کرتا ہوں وہاں اپنے والدین کے لیے تجھ سے معافی کا میں سوال کرتا ہوں۔ حاضرین مکرم، انسان کو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل جو ہے وہ اس کی ماں اور اس کا باپ ہوا کرتا ہے، تو اپنی اصل کے ساتھ جو شخص جڑا رہتا ہے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے بارے میں تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہی کافی ہے کہ فرمایا کہ تیرے والدین یا تو تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے، تیرے والدین تیرے لیے یا تو تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے۔ فرمایا کہ اگر تو ان کو راضی کر لے گا اور اگر وہ تیرے ساتھ دنیا سے رضا کی حالت میں چلے گئے تو یاد رکھ کہ اللہ رب العالمین تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دے گا، اور اگر تیرے والدین دنیا سے ناراض ہو کر چلے گئے تو پھر تیرے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے، اور جنت کی بجائے جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ان کے اندر بے شمار روشنی ہے اور ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے حیات ہیں ہمیں خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، آخری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں والدین جب حیات ہوتے ہیں تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، کچھ نہ کچھ وہ حسب استطاعت جو اس کی گنجائش ہوتی ہے وہ والدین کی خدمت کرنا اپنے لیے اعزاز تصور کرتا ہے۔ تو جناب یہ تو دنیا کے معاملات تو ہیں ہی ہیں، ہم نے کرنی ہے خدمت، لیکن اگر والدین چلے بھی جائیں تو یاد رکھیے کہ ان کے نام پر خدمت کا وہ سلسلہ جاری و ساری رکھا کریں۔ کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لیں، کسی بیوہ کے گھر جو ہے وہ راشن ڈلوا دیا کریں، اور نیت یہ کیا کریں کہ یا اللہ میرے والدین جب تک زندہ تھے تو میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اب وہ چل بسے ہیں تو اے میرے اللہ میرے اس نیکی کو قبول کر کے اس کو میرے والدین کے حق میں قبول فرما لے، اور ایصال ثواب جو ہے وہ والدین کو کیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی امن و سکون اور برکت کے خزانے آپ کے لیے جو ہیں وہ واہ فرما دے گا، اور آخرت بھی آپ کی بھلی اور اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔